کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ دولت اتنی کمائے کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائے، وکیل کو نہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو دور کی بات ہے، چیونٹی اب بھی نہیں آتی۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ دل اتنی محبتیں پا کر بھی اس ایک محبت کے لیے تڑپتا ہے جو حاصل نہیں۔ وہ ایک لا حاصل محبت جانے کیوں سب محبتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور مل جائے تو جنت۔ نوجوان اور گھوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے، آج دونوں ہی شادیوں میں ناچنے نظر آتے ہیں۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کا وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد تھا۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بالکل ایسی ہے۔ دولت سے گڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ نماز میں ناغہ نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے، محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ بیٹے تو باپ کے پر ہوتے ہیں جن سے باپ اڑا پھرتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کو نیک، صالح اور فرمان بردار بنائے۔ یہ قوم اگر جنت میں بھی چلی گئی تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرے مالک ان پر ترس فرما جو بظاہر تو ٹھیک نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائے، وہ تو بڑی ہوا جایا کرتی ہے جب وہ اپنی ماں باپ سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور باپ سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بند کر دیتی ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ انسان کمزور نہیں بلکہ نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں بلکہ انسانیت کی کمی ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ اگر مجھے صرف 1 گھنٹے میں پوری دنیا کو بچانا پڑا جائے تو یقین کریں میں 55 منٹ میں بیٹھ کر سوچوں گا اور صرف 5 منٹ میں اصل میں کام کروں گا۔ ہٹلر نے کہا تھا اگر کوئی تمہارا دشمن نہ بھی ہو تو پھر بھی اپنی قوم کو ایک خیالی دشمن سے ڈراتے رہو تاکہ اس کے ڈر سے لوگ تمہاری اطاعت کرتے رہیں۔ خوبصورت عورت کو جہاں دیکھو وہی قتل کر دو، کیونکہ وہ شاعر، ادیب، مصور اور دانشور پیدا کرتی ہے، اور جبکہ ہمیں جنگی سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید اچھے واقعات اور تاریخی قصے سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں آئی بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پاس ہی پہنچ سکے۔ Thank you for watching.